बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 10 दिसंबर 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बनी इसराइल की आयत 36 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, किसी ऐसी चीज के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। यकीनन आंख, कान और दिल सबके बारे में तुमसे जरूर सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें इन कुरानी आयत को समझकर इन पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में रहने वाले वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो मेहनत मजदूरी के लिए अपनी फैमिली से दूर यहाँ पर क़याम पजीर हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अक्सर कंपनियाँ इनके साथ रिहाइश के मामलात में किस तरह का रवैया इख्तियार करती हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ गैर मेयारी तरीके से एक से ज़्यादा, दो दो, चार चार, बल्कि पाँच पाँच अफराद को एक रूम में रखती हैं और उन्हें वो सहूलियात नहीं देती, जिसकी बिना पर इन गैर मुल्की अफराद की अक्सर सेहत भी ख़राब हो जाती है। पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने वबाई मर्ज कोरोना के फैलाव के साथ जब गैर मुल्की अफराद में बहुत ज़्यादा ये फैलने लगा तो सबसे पहला इनकी रिहाइशों के बारे में जो इंतज़ाम थे उसे चेक किया तो हैरान रह गए कि एक रूम में 6 से 8 बंदे रहते हैं और वो किस तरह से कंपनियों ने उन्हें रखा है। ऐसे तमाम कंपनियों के ख़िलाफ़ बल्दिया के इदारे ने फ़ौरन जुर्माने किए और तमाम हॉस्टल्स को खाली करा के जो गवर्नमेंट्स के सऊदी अरब में स्कूल्स थे, क्योंकि स्कूल्स बंद थे, उसमें मुंतकिल किया गया। अभी भी ताज़ा तरीन जो खबर आई है कि 1 जनवरी 2021 से सऊदी हुकूमत इस जानिब अहम तवज्जो देने जा रही है कि ऐसी कंपनियां जो कि इन तमाम मामलात में मुलव्विस हैं, अपने वर्कर्स को सही सहूलियात नहीं देती, इन्हें हर सूरत में जुर्माने किए जाएंगे ताकि दूसरों के लिए इबरत का निशान बनाया जाए। लिहाजा दोस्तों, आप तमाम भाई अगर ऐसी किसी रिहाइश में रहते हैं जिसमें सहूलियात जो कि बुनियादी सहूलियात लाजमन किसी भी इंसानी ज़िंदगी के लिए चाहिए वो मौजूद नहीं, बहुत ज़्यादा अफराद को इन्होंने कमरों में भरा हुआ है, तो इनके ख़िलाफ़ कंप्लेन करें, क्योंकि ये सरासर लेबर कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सऊदी हुकूमत ऐसे कंपनियों के बारे में फ़ौरी तौर पर चलान करने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से एलामिया जारी हुआ है कि कौंसलर जद्दा की टीमें इस वक्त सऊदी अरब के एक अहम शहर का विज़िट करने जा रही हैं, जिसमें वो जुमे और हफ्ते को यानी 11 और 12 दिसंबर को ज़ोहरान जो शहर है दमाम की तरफ उसका विज़िट करेंगी और इनका क़याम तमीमी कंपाउंड में होगा। पाकिस्तानी सफारतखाने ने मज़ीद कहा कि वो तमाम पाकिस्तानी भाई जो इस इलाके में रहते हैं इस टीम के विज़िट से भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अक्सर लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, जद्दा और रियाद का वो विज़िट नहीं कर पाते और इन्हें काफ़ी दूर भी पड़ते हैं। इस सिलसिले में ये टीमें उनकी मदद के लिए इनके शहरों में रवाना की जाती हैं। ज़ोहरान के तमीमी कंपाउंड में ये टीमें अपना वर्क सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक जुमे के रोज़ और जुमे के वक्फे के बाद 2:30 बजे से 5 बजे तक काम करेंगी और हफ्ते के रोज़ सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक ये तमाम सहूलियात पाकिस्तानी भाइयों को फराहम करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। लिहाजा आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम इंडियन भाई जो अपने मुल्क जाना चाहते हैं, छुट्टी का वीज़ा लग चुका है और इनका या फाइनल एग्ज़िट का वीज़ा इनके पास मौजूद है, फ़्लाइट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। याद रखें, इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट 12 और 13 दिसंबर को सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों से रवाना हो रही हैं। 12 तारीख को एक फ़्लाइट जाएगी जबकि 13 तारीख को 3 फ़्लाइट्स जाएंगी। इसकी तफसीलात कुछ ये हैं। 12 दिसंबर को जद्दा से हैदराबाद और मुंबई के लिए एक फ़्लाइट रवाना हो रही है, जबकि 13 दिसंबर को पहली फ़्लाइट दमाम से कोची और मुंबई के लिए रवाना होगी। 13 दिसंबर को दूसरी फ़्लाइट रियाद से अमृतसर और दिल्ली के लिए रवाना होगी। तीसरी फ़्लाइट 13 दिसंबर के लिहाज से जद्दा से दिल्ली और लखनऊ जाएगी। लिहाजा वो तमाम इंडियन भाई जो कि सऊदी अरब से अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, छुट्टी पे जाना चाहते हैं, वो ट्रैवल एजेंटों से नंबर इंडियन एयरलाइन के हासिल करके टिकट्स आप रवाना हो सकते हैं।
عالمی ادارہ صحت نے جب سے وبائی مرض کرونا کی تشخیص کے سلسلے میں اہم پیش رفت کے بارے میں بتایا کہ وبائی مرض کرونا کی ویکسین تیار کر لی گئی ہے، کافی حد تک اس میں کامیابی ہوئی ہے، تو اس کا پہلا تجربہ انگلینڈ یعنی کہ UK میں کیا گیا، جس میں ایک 65 سالہ خاتون کو یہ سب سے پہلے وبائی مرض کرونا سے جو متاثر ہو چکی تھی اسے لگایا گیا، تو اس کی حالت کافی بہتری کی جانب جا رہی ہے، مگر ڈاکٹرز نے اس تمام صورتحال کے باوجود یہ کہا ہے کہ یہ ویکسین ایسے افراد کو فی الوقت ابھی نہ لگائی جائے جنہیں کسی بھی قسم کی کوئی اور بیماری بھی اس وبائی مرض کرونا کے ساتھ ہو، کوئی الرجی ہو یا کوئی اور چیز ہو تو اس سے کچھ اس کا سائیڈ ایفیکٹ آ سکتا ہے۔ UK کے ڈاکٹرز نے ابھی فی الوقت انہیں ایسے مریضوں پر استعمال کیا جو صرف وبائی مرض کرونا سے ہی متاثر تھے، انہیں کوئی اور اس کے علاوہ مہلک بیماری نہیں تھی، لہٰذا ابھی یہ تجرباتی طور پر انسانوں پر استعمال ہونی شروع ہو گئی ہے۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ خاتون نے ایک ویڈیو نشر کی جس میں اس کا سابقہ شوہر اسے تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ خاتون لفٹ سے باہر نکلی تو اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس نے اپنی حفاظت کی التجا کی ہے۔ خاتون کے مطابق یہ واقعہ منگل کے روز پیش آیا۔ خاتون سابقہ شوہر سے اپنے بچوں کو بچانے کی التجا کی ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ اس سلسلے میں سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام تر تحقیقات کے بعد اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے احکامات شروع کیے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں فیملی پروٹیکشن یونٹ نے متعلقہ حکام کے ساتھ کہا کہ اس واقعے کے خلاف جو بھی اس میں ملزمان ہیں انہیں فوراً گرفتار کیا جائے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے تمام ڈرائیور حضرات کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر وہ پارکنگ کے دوران یہ غلطیاں کریں گے تو انہیں بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں وہ تمام جگہیں جہاں پر ممنوع ہے گاڑی کھڑی کرنا، اکثر لوگ گاڑی کھڑی کر کے اس میں بیٹھے رہتے ہیں، ایسے افراد کو بھی سخت جرمانے کیے جائیں گے۔ وہ تمام جگہیں جہاں پر روڈ ٹرن ہوتی ہے، روڈ اپنا کرو لیتی ہے، وہاں پر بھی گاڑی کھڑی کرنا سختی سے کے ساتھ منع ہے، کیونکہ اکثر آگے سے یا پیچھے سے آنے والی گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں۔ اور مزید انہوں نے بتایا کہ وہ تمام جگہیں جہاں پر فائر بریگیڈ کا ایک اہم پوائنٹ ہوتا ہے جس سے خدا نخواستہ کوئی آگ وغیرہ لگ جائے تو اس سے پانی حاصل کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی اکثر لوگ گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں۔ کسی بھی ایمرجنسی صورت میں فائر بریگیڈ کی جو گاڑی ہے اس تک وہ نہیں پہنچ پاتی، ایسے افراد کے خلاف بھی جرمانے ہوں گے۔ اور مزید بتایا کہ وہ تمام پل یعنی کہ وہ تمام کوبری جسے عربی میں یہاں کہا جاتا ہے یا ٹنلز، ان کے پاس بھی گاڑی اگر کوئی کھڑی کرے گا تو ایسے افراد کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ٹنل کے اوپر کی سائڈز جو ہیں اس پر بھی گاڑی قطعاً کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے مدینہ منورہ سے ایک اہم خبر شیئر کی ہے جہاں 4 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان 4 غیر ملکی افراد نے ایک بڑا کارنامہ کیا کہ انہوں نے 11 لاکھ ریال کے مختلف جنریٹروں کا سامان چوری کیا تھا۔ ان 4 غیر ملکی افراد کا تعلق کن ممالک سے ہے اور انہوں نے یہ سامان کن جگہوں سے چوری کیا، اس کی مزید تفصیلات بتاتے ہوئے سعودی سیکیورٹی ادارے کے ترجمان نے کہا، چاروں ملزمان میں 2 سوڈانی ہیں، ایک انڈیا کا شخص ہے اور ایک پاکستانی بھی شامل ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ یہ 30 سے 40 سال کے افراد ہیں اور انہوں نے زیر تعمیر مختلف عمارتوں، مختلف ٹیلی کام کے جو ٹاورز ہیں وہاں پر جو جنریٹر کا سیٹ اپ ہے وہاں سے بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں چرائی ہیں جس کی مجموعی مالیت 11 لاکھ ریال کے قریب بنتی ہے۔ سیکیورٹی ادارے کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ تمام ملزمان نے اپنے جرائم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ ان کے خلاف FIR درج کر کے کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں تمام غیر ملکی افراد جو کہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں سزا اور جرمانے کے بعد یہ ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں اور دوبارہ کسی بھی ویزے پر سعودی عرب میں نہیں آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے ریاست کے صحراؤں میں تفریحی سرگرمیوں کے لیے پہلی بار ایک ایسے منصوبے کا اعلان کیا ہے جو اس سے پہلے نہیں کیا جاتا تھا۔ تقریبات کے سلسلے میں اہم انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ 7 تجربہ کار کمپنیوں کے علاوہ روٹانا آڈیو ویڈیو کمپنی کے تعاون سے مختلف پروگرام ترتیب دیے جائیں گے۔ 3 ماہ تک جاری رہنے والے اس تفریحی پلان میں اوسیس ریاض کے نام سے منعقد پروگرام میں مختلف قسم کی تفریحی سرگرمیاں ہوں گی۔
ان تمام انتظامات جو 3 مہینے کے لیے مختلف صحراؤں میں تفریح کے ہونے جا رہے ہیں، اس سے بہت سارے غیر ملکی افراد کو روزگار بھی ملے گا۔ مزید بتایا گیا ہے کہ شمالی علاقے میں موجود دور دراز صحراؤں میں یہ پروگرام قائم کیے جائیں گے۔ یہ پروگرام چیئرمین ترکی الشیخ کی جانب سے شروع کردہ آئیڈیاز آف انٹرٹینمنٹ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس سلسلے میں ریاض کے جو قریبی صحرا ہے، اس میں 3 روزہ تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں سعودی عرب کے صحرا رونق افروز ہونے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی وزارت تفریحات نے اہم اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں موسم میں مزید شدت آنے کا امکان ہے۔ بہت سارے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جس میں حائل کے کچھ علاقے، قصیم پورا کا پورا ریجن اور ریاض کے کچھ علاقے بھی خاص طور پر شامل ہیں۔ مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کے درمیانی جو علاقے ہیں، یہاں پر بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے تمام افراد کو خبردار بھی کر دیا ہے کہ نشیبی علاقوں میں نہ جائیں۔ یہاں پانی کا بہاؤ اچانک بڑھ جانے سے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اور افراد ان میں پھنس جاتے ہیں۔ طائف سے خبر آئی ہے کہ طائف کے شاہ عبدالعزیز اسپیشلسٹ ہاسپٹل کی تیسری منزل سے مریض کھڑکی کا شیشہ توڑ کر پہلی منزل پر کود گیا۔ تفصیلات مزید یہ آئی ہیں کہ مریض کو معمولی زخم آئے ہیں، جسے فوری طور پر ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچایا گیا ہے۔ ہاسپٹل کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ مریض ہاسپٹل کی تیسری منزل کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں اس نے آگ بجھانے والے سلنڈر سے کھڑکی کا شیشہ توڑا اور ریلنگ کے ذریعے سلپ ہوتا ہوا پہلی منزل کی بالکونی میں جا گرا۔ واقعے کے بارے میں فوری طور پر ہاسپٹل کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو طلب کیا گیا، جنہوں نے مریض کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا ہے۔ ہاسپٹل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مریض کی جانب سے کھڑکی کا شیشہ توڑنے کی وجہ کانچ کے ٹکڑے گرنے سے صفائی کارکن معمولی زخمی بھی ہوا ہے۔ اس نے یہ حرکت کیوں کی، تحقیقات کی جا رہی ہیں۔